السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ہر ولادت نور، ہدایت اور قربانی کا پیغام لے کر آتی ہے، مگر بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کی کم عمری ہی ان کی عظمت کی بلند ترین مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام ایسی ہی عظیم اور معصوم ہستی ہیں جنہوں نے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حق کے لیے اپنی جان قربان کر کے رہتی دنیا تک کے لیے وفا، شجاعت اور اطاعت امام کی مثال قائم کر دی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ایک ایسے گھر میں ہوئی جو علم، حلم، صبر اور قربانی کا مرکز تھا۔ آپ اس امام کے فرزند تھے جنہوں نے امت کے خون کو بچانے کے لیے خلافت جیسا عظیم منصب چھوڑ دیا، اور آپ نے اسی گھرانے کی تربیت میں آنکھ کھولی جس نے کربلا میں دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ شہزادہ قاسم علیہ السلام کا مکمل نسب یوں ہے کہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبط اکبر، صلح کے امام، حلم و بردباری کی زندہ تصویر آپ کے والد ہیں، اور آپ کے دادا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام شیر خدا، باب العلم، عدل و شجاعت کا معیار۔ آپ کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، عصمت و طہارت کی پیکر۔ یوں حضرت قاسم علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہے کہ آپ براہ راست رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑپوتے اور اہل بیت کے پاکیزہ گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ تاریخی کتب میں حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں تفصیلی اختلاف تو موجود ہے، لیکن اکثر مورخین کے مطابق آپ کی ولادت سن 47 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مدینہ وہ شہر تھا جہاں وحی نازل ہوئی، جہاں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، اور جہاں اہل بیت کا گھر علم و تقوی کا مرکز تھا۔ اسی پاک سرزمین پر حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کے وقت مدینہ سیاسی اعتبار سے ایک نازک دور سے گزر رہا تھا۔ اقتدار مضبوط ہو رہا تھا اور اہل بیت کو رفتہ رفتہ اقتدار سے دور کیا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے گھر کو سیاست کے شور سے دور رکھتے ہوئے علم، اخلاق اور روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا، اذان و اقامت کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جو چند ہی برس بعد کربلا میں حق کا روشن چراغ بننے والا تھا۔ آپ کا نام قاسم رکھا گیا۔ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، انصاف سے بانٹنے والا۔ یہ نام خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں سے ہے۔ آنا قاسم یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یوں حضرت قاسم علیہ السلام کا نام ہی اس بات کی علامت تھا کہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن لکیر بننے والے ہیں۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی اپنے والد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آغوش میں گزاری۔ امام حسن علیہ السلام علم، اخلاق اور بردباری کا عملی نمونہ تھے۔ آپ نے اپنے فرزند کو قرآن کی تعلیم دی، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنائی، اہل بیت
کہ محبت دل میں راسی کی، ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنے کا سبق دیا۔ لیکن حضرت قاسم علیہ السلام کی کم عمری ہی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت قاسم علیہ السلام کے لیے پہلا بڑا صدمہ تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت قاسم علیہ السلام ابھی کم سن تھے۔ باپ کا سایہ اٹھ جانا کسی بھی بچے کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر حضرت قاسم علیہ السلام کو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کی پرورش اپنے فرزندوں کی طرح کی۔ یوں حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو صرف چچا نہیں بلکہ باپ جیسا مربی اور امام پایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت قاسم علیہ السلام بھی اس قافلے کا حصہ تھے۔ یہ سفر محض ایک ہجرت نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان آخری معرکہ تھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اس وقت نوعمر تھے، لیکن دل میں پختہ ایمان، امامت کی اطاعت کامل اور حق کے لیے قربانی کا جذبہ موزن تھا۔ کربلا میں حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ ابھی نوجوانی کی ابتدائی عمر میں تھے، جسمانی اعتبار سے کمزور مگر روحانی طور پر مضبوط تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ہر حکم پر جان نشاور کرنے کو بھی تیار تھے۔ آپ کا چہرہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور کردار امام حسن علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اطاعت امام ہے۔ آپ نے کربلا میں ہر قدم پر اپنے امام کے اذن سے اٹھایا، اپنا ہر قدم اپنے امام کے اذن سے اٹھایا۔ تاریخ میں یہ اطاعت ایک مثال بن گئی۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ عمر چھوٹی ہو سکتی ہے مگر ایمان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ تحریر ولادت اور ابتدائی زندگی پر ہے مگر حضرت قاسم علیہ السلام کی عظمت کو سمجھے بغیر ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ کربلا میں آپ کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ اہل بیت کا ہر فرد، چاہے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، دین کی بقا کے لیے جان قربان کرنے کو سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے عمر شرط نہیں، امام کی اطاعت سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اہل بیت کی تربیت انسان کو عظمت تک پہنچا دیتی ہے، قربانی ہی دین کو زندہ رکھتی ہے۔ حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ولادت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت تھی۔ آپ نے کم عمری میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بڑے بڑے جنگجو بھی نہ کر سکے۔ آپ کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کا ہر فرد حق کا علمبردار ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم عمر کیوں نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے رب حسین، اے رب اہل بیت، اے وہ ذات جو دلوں کے بھید جانتی ہے اور نیتوں سے باخبر ہے، آج ہم تیرے حضور عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اس معصوم شہزادے کے وسیلے سے جس نے کم عمری میں وفا، اطاعت اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اے اللہ، حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کے صدقے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمیں ایسا یقین عطا کر کے ہم حق کو پہچان سکیں اور ایسا حوصلہ عطا کر کے حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ پروردگار دو عالم، جس طرح تو نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایسا فرزند عطا فرمایا جو امام وقت پر جان نچھاور کرنے والا تھا، اے اللہ ہمیں بھی ایسے فرزند عطا فرما جو دین کے سچے عاشق ہوں، جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جو تیرے احکامات پر چلنے والے ہوں اور جو باطل کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں۔
اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت قاسم علیہ السلام جیسا ادب، حضرت قاسم علیہ السلام جیسی حیا، حضرت قاسم شہزادہ قاسم جیسی عطائت، ان کے جیسا ایمان عطا فرما۔ ہمیں ایسے بیٹے عطا فرما جو دنیا کی چمک میں نہ کھو جائیں بلکہ حق کے راستے کے مسافر بنے۔ اے اللہ ہمیں خود بھی ایسی تربیت کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کو دین، قرآن اور اہل بیت کی محبت سکھا سکیں۔ ہمیں صبر، حکمت اور کردار کی طاقت دے تاکہ ہماری اولاد ہمارے عمل سے سیکھے، صرف ہماری باتوں سے نہیں۔ اے پروردگار ہماری یہ عاجزانہ دعا حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے قبول فرما۔ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، ہماری نسلوں کو دین کا علمبردار بنا، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما۔ الہی ہمیں نیک صالح اور با اخلاق بنا دے۔ الہی خالی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ اگر ہماری بھی جھولی خالی ہے تو اسے نیک اولاد سے بھر دے، اور اگر اولاد ہمیں عطا فرما چکا ہے تو انہیں بھی نیک صالح، با اخلاق اور با عمل بنا۔ ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کو گناہوں سے دور رکھ، اور انہیں ہمیشہ اپنے اور اپنے اہل بیت کے راستے، نبی کے اہل بیت کے راستے پر چلنے پر قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت قاسم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے، امام وقت کی پہچان اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔